بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اس بابرکت ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ کل کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حالات و واقعات کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جو برکات تھے، جو فضیلتیں تھیں، جو معجزات رونما ہوئے، ان کے بارے میں روشنی ڈالیں گے۔ جب حلیمہ سعدیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں لے کر گئیں تو وہاں ان کے قبیلے میں جو تھا وہ قحط پڑا ہوا تھا۔ جو تھے جانوروں نے دودھ دینا جو تھا وہ بند کیا ہوا تھا، جانور دودھ نہیں دیتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جو تھیں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد بکریوں نے جو تھا وہ وافر مقدار میں دودھ دینا شروع کر دیا۔ قبیلے کے جو لوگ تھے وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ایسے کیا جو ہے وہ معجزات ہیں یا کیا ایسی چیز ہیں جس کی وجہ سے اس کی بکریاں جو ہیں وہ کیا کھاتی ہیں جس کی وجہ سے کہ وہ اتنا زیادہ دودھ دینا شروع ہو گئی ہیں۔ جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھیں وہ اپنی بکریوں کو چرانے جایا کرتی تھیں تو قبیلے کے لوگ بھی، باقی لوگ بھی اپنی بکریوں کو وہاں چرانے لے جایا کرتے تھے، لیکن ان کی بکریاں وہ دودھ نہیں دیتی تھیں، اتنا دودھ نہیں دیتی تھی جتنا کہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں دیا کرتی تھیں۔ تو یہ جو تھی وہ میرے نبی کی برکات تھی جو کہ کم عقل لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ تو اس کے بعد جو تھی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہر طرف جو تھی وہ خیر و برکت تھی۔ حلیمہ سعدیہ جو تھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تھی وہ پا کر بہت خوش اور مطمئن تھیں۔ وہ حلیمہ سعدیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا جو تھے وہ حلیمہ سعدیہ کے گھر 2 سال انہوں نے گزارے۔ ان دو سالوں میں حلیمہ سعدیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت اچھی پرورش اور نشو و نما کی۔ بچپن سے ہی آپ کا مزاج جو تھا وہ سب سے جدا تھا۔ آپ نہ کھیلتے کودتے تھے۔ جب بچے جو تھے وہ ان کے ہم عمر بچے ان کو کھیلنے کے لیے کہتے تو وہ کہتے کہ مجھے کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ 2 سال بعد جنگل میں جب بکریاں چرانے جایا کرتے تھے تو ہر طرف جو تھی وہ جنگل میں ہریالی ہو جاتی تھی۔ بادلوں کا ایک ٹکڑا جو تھا وہ آپ کے اوپر سایہ کر دیتا تھا۔ جانور آپ کے جو تھے وہ قدم مبارک چومتے تھے اور جو پتھر تھے وہ آپ کے آگے جو تھے وہ خمیر بن جاتے تھے اور ریت پر جو تھے وہ آپ کے پاؤں کے نشان نہیں پڑتے تھے۔ یہ میرے نبی کی شان تھی جس کو بیان کرنا میرے لیے جو ہے وہ قطعی جو ہے وہ ناممکن سے بات ہے کہ میں ان کی شان کو بیان کر سکوں۔ نہ میرے پاس وہ لفظوں کا ذخیرہ ہے، نہ ادائیگی ہے کہ میں ان کی شان کو بیان کر سکوں۔ حلیمہ سعدیہ جو تھیں وہ ان کی برکات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کو جو دیکھتے ہوئے وہ یہ چاہتی تھیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید اپنے پاس رکھ سکوں۔ تو 6 ماہ کے عرصے کے بعد وہ ان کو حضرت بی بی آمنہ سے ملوانے لے جایا کرتی تھیں تو انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ان دنوں میں مکہ میں جو تھی وہ ایک وبا پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے حضرت آمنہ نے ان کو جو تھا وہ مزید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس رکھنے کی اجازت دے دی، تو وہ اس بات سے وہ بہت خوش ہوئیں۔ اس کے بعد ایک دفعہ جو تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ جو تھا وہ پیش آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو تھا وہ چاک کیا گیا۔ 2 جو تھے نقاب پوش جنہوں نے سفید جو لباس اوڑھ رکھے تھے وہ آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک تھا وہ چاک کیا۔ اس میں سے جو ایک لوتھڑا تھا جس کو ہم دل کہتے ہیں اس کو نکال کر جو تھا وہ سونے کے تشت میں رکھ کر اس کے آب زمزم سے اس کو دھو کر دوبارہ اسی میں رکھ دیا اور سینہ مبارک جو تھا وہ ویسے ہی سی دیا۔ جب ان کے رضاعی بہن بھائی جو تھے وہ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے آ کے گھر جو تھا وہ اپنی والدہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی نے قتل کر دیا ہے، تو وہ بہت پریشان ہوئی، ڈر گئی اور وہاں اس جگہ پر جب گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک جو تھا وہ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئیں اور ڈر گئیں اور آپ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ کے پاس مکہ چھوڑ آئیں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک جو تھی وہ 4 برس تھی، تو حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ کی جو تھی وہ ایک کنیز تھی جن کا نام ایمن تھا۔ ایمن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت خدمت کیا کرتی تھی، ان کے ساتھ بہت جو تھی شفقت سے پیش آیا کرتی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ حضرت ایمن کے بارے میں کہا کرتے تھے، ایمن کے بارے میں، کہ یہ میری دوسری ماں ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت بی بی آمنہ جو تھیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ان کے ننیال قبیلہ نجار کی طرف چلے گئے، وہاں پہ کچھ عرصہ رہے، اور جب وہ واپس آئے تو راستے میں ابوا کے مقام پر ان کی جو تھی وہ حالت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ وہاں پر ہی وصال فرما گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی یتیم تھے، اب ان کی والدہ کا بھی سایہ ان کے سر پر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد حضرت ان کے دادا جو تھے حضرت عبد المطلب نے ان کی پرورش کی، اور ان کے ساتھ بہت جو تھے وہ ہمدردی سے اور شفقت سے جو تھے وہ پیش آیا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد جو تھی وہ حضرت ابو طالب نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تھی وہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑی، انہوں نے آپ کے درمیان اور اپنے بچوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی بھی فرق نہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ جنگل میں بکریاں جو تھے وہ چرانے جایا کرتے تھے، اور ہر کام میں جو تھا وہ ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 12 برس ہوئی تو کیونکہ حضرت ابو طالب جو تھے وہ ایک پیشے کے اعتبار سے تاجر تھے، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے لیے اپنے ساتھ جو تھے وہ شام کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ اب آگے جو تفصیل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کے حوالے سے یا ان کی بقیہ زندگی کے حوالے سے ہم جو ہے وہ کل روشنی ڈالیں گے، اس کو اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے، اور اس کے بیان کرنے میں مجھ سے جو بھی غلطی کوتاہی ہوگی ہو، میں اللہ کے حضور معافی کی طلبگار ہوں۔ یہ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک میری اس چھوٹی سی کاوش کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، اور ہمیں اپنی عملی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔